مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی. ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تاریخ الخلفاء کتاب لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ پیدا ہوئے ہیں 849 ہجری میں، اور جو تم ایک الزام لگاتے ہو کہ 60 سال تک لعنتیں برستی رہی، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ بات مانی بھی جائے تو پھر بھی درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 789 سال کا. اب یہ درمیان کا اتنے 100 سال کا فاصلہ، اس کے لیے مرزا صاحب کوئی سند چاہیے کہ نہیں؟ کیا اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ نے مسلم کا، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا اور پڑھایا ہے، کیا اس کے اندر سند کی کوئی اہمیت نہیں؟ مرزا صاحب خدا را اپنے اس عمل پر غور کریں. 800 کے قریب سال تک یہ درمیان کے فاصلے کی اس کتاب میں سند ہی نہیں ہے. ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے، جھوٹی ہونا تو دور کی بات ہے ہی نہیں. اب جو لوگ مرزا صاحب کی اس بات کو لے کر دنیا کے سامنے یہ کلمات کہتے نظر آتے ہیں، میرا ان سے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ایک حدیث ابو داود، ترمذی، نسائی میں موجود بھی ہو، سند بھی موجود ہو، اس کا ایک راوی ضعیف ہو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جو 789 سال کا فاصلہ ہو اور اس کی سند بھی نہ ہو اور ضعیف بھی سند نہ ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے مان لینا، یہ کیا صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ سے دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ ان سے محبت کی علامت ہے؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرو مرزا صاحب. یہ آپ کی سب سے بڑی دلیل کی کیفیت ہے، باقیوں کا کیا ہوگا؟